اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام عالم اور عالم اسپیشل بہت ہی اسپیشل کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ یہ روح پرور مناظر جو ابھی آپ نے اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھے، 22 ستمبر 2011 کے اس تاریخ ساز دن کے مناظر ہیں جب چیچنیا کے دارالحکومت گروزنے کے ایئرپورٹ پر چیچنیا کے صدر رمضان قادروف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیر استعمال پیالہ ہاتھ میں تھامے جہاز سے نمودار ہوئے۔ بس ایک نظر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیالے کو دیکھ لینے کی آرزو اور اسے چھونے اور چومنے کے لیے بے قرار عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک جم غفیر ایئرپورٹ پر امڈ آیا، اور پھر مکمل پروٹوکول کے ساتھ عالی شان گاڑیوں کا قافلہ اس پیالے کو لے کر شہر کی سب سے بڑی مسجد حاجی احمد قادروف کی طرف اس شان سے روانہ ہوا کہ اس کے استقبال کے لیے شہر کی سڑکوں پر دونوں جانب لوگ ہاتھ باندھے عقیدت سے کھڑے تھے۔ اس موقع پر بڑے رقت انگیز اور روح پرور مناظر دیکھنے میں آئے، ایسے مناظر جنہیں دیکھ کر ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور روح عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سب کے دلوں میں بیدار ہو جاتی ہے۔ یہ ہیں آقا کے وہ غلام جنہوں نے آقا کو دیکھا نہیں، ان کا صرف ذکر سنا ہے، اور آخر میں آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی والدہ کے پاس جب یہ پیالہ لے کر گئے تو ان کی والدہ کی کیا کیفیت تھی۔ انہوں نے میرے آقا کا ذکر یا تو کتابوں میں پڑھا ہے یا احادیث میں دیکھا ہے، مگر آقا سے منسوب تبرکات کو چھو لینے کو اور ایک نظر دیکھ لینے کو ہی زندگی کا حاصل سمجھتے ہیں۔ یہ ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ غلام جنہیں آپ سے وابستہ ہر شے سے پیار ہے۔ ان کے نالین پاک ہماری آنکھوں کا نور، ان کے منہ مبارک کی زیارت میں عبادت کا سرور۔ وہ جس جگہ بیٹھیں وہ مقام پلکیں ڈھونڈیں، وہ جن رستوں سے گزریں لب انہیں چومنے کے لیے بے قرار ہوں۔ جنہوں نے آقا کو دیکھا نہیں تو ان کی عقیدت کا یہ عالم ہے، پھر اندازہ کیجئے کہ ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی محبت اور عقیدت کا کیا عالم ہوگا جنہیں آقا کی قربت میسر آئی۔ جب میں نے یہ روح پرور مناظر دیکھے اور چیچنیا کے لوگوں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وارفتگی کا یہ عالم دیکھا تو مجھے وہ روایت یاد آ گئی جو امام بہقی نے دلائل النبوہ میں نقل کی ہے۔ میں اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ امام بہقی لکھتے ہیں کہ ایک روز رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے پوچھا، اے میرے صحابہ، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تمہارے نزدیک کن لوگوں کا ایمان عجیب تر ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرشتوں کا ایمان عجیب تر ہے۔ ختمی مرتبت نے فرمایا، میرے پیاروں، اس میں تعجب کی کیا بات ہوئی؟ ملائکہ تو 24 گھنٹے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر رہتے ہیں، ہر وقت انوار و تجلیات کی بارش میں رہتے ہیں، وہ تو سرتاپا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ اگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اور کون ایمان لائے گا؟ لہٰذا ان کا ایمان کوئی عجیب بات نہیں میرے پیاروں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا، عرض کیا کہ آقا، اگر ملائکہ نہیں تو پھر انبیاء علیہم السلام کا ایمان عجیب تر ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انبیاء کے ایمان میں عجیب بات کیا ہے پیاروں؟ ان پر تو ہر وقت اللہ کی وحی اترتی ہے، وہ مومن نہیں ہوں گے تو اور کون ہوگا؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے عرض کیا، آقا، پھر تو یہی بات سمجھ آتی ہے کہ ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کا ایمان عجیب تر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے غلاموں کی یہ بات سن کر تبسم فرمایا
جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑیں، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور ارشاد فرمایا کہ تمہارے مومن ہونے میں عجیب کیا بات ہے، تمہارے درمیان تو میں موجود ہوں، تم تو مجھے دیکھتے ہو کہ کبھی ایک انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کر رہا ہوں، کبھی ایک اشارے سے سورج پلٹ رہا ہوں، تمہاری آنکھوں کے سامنے کنکریاں کلمہ پڑھ رہی ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے درخت مجھے سجدہ کرتے ہیں، تمہاری آنکھوں کے سامنے شجر و حجر مجھے سلام کرتے ہیں، تم تو صبح و شام مجھے دیکھتے ہو، تم مومن ہو گئے تو عجیب بات کیا ہوئی؟ یہ سن کر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے عرض کیا، پیارے آقا، اب ہمارا علم تو جواب دے گیا، اس کے آگے ہمیں کچھ نہیں معلوم، اب آپ ہی فرما دیجئے۔ تب تاجدار کائنات احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شفتان مبارک کھلے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ سنو، عجیب تر ایمان ان لوگوں کا ہے جو بعد کے زمانوں میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا بھی نہیں ہوگا، میرے دیدار کی تابانیاں نہیں دیکھی ہوں گی، میرے معجزات کو نہیں دیکھا ہوگا، صرف سنا ہوگا کہ کوئی سیاہ زلفوں والا تھا، سنا ہوگا کہ کوئی ایسا حسین چہرہ تھا جس کے حسن پر سورج اور چاند بھی شرماتے تھے، اور صرف سن کر مجھ پر قربان ہو جائیں گے۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جن کا ایمان عجیب تر ہوگا۔ آج آقا کے چاہنے والوں کا ناظرین کرام بن دیکھے ان کے عشق کا یہ عالم ہے تو اندازہ کیجئے کہ جن ہستیوں نے آقا کی زیارت کی ہے، اپنے درمیان دیکھا ہے، ان کی عقیدت کا کیا عالم ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہر شے کی ایک شان ہے اور ایک تاریخ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بہت سے پیالے استعمال کیے، ان میں سے بعض پیالے مٹی کے تھے، بعض دھات کے بنے ہوئے تھے اور بعض کانچ کے بنے ہوئے تھے، اور یہ پیالہ جس کے مناظر ابھی آپ نے دیکھے ہیں، اس کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے، بیان کرتا ہوں۔ اور اس کی تاریخ بیان کرتے ہوئے عہد جدید کے بعض مورخین کا کہنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ پیالہ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے سپرد کیا تھا، اور بعد ازاں یہ پیالہ سیدہ فاطمۃ الزہرا ابیہا و علیہا افضل الصلاۃ والسلام کے استعمال میں رہا، اور پھر حسنین کریمین رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اسے اپنے پاس رکھنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اسی طرح یہ مقدس پیالہ دست در دست خاندان سادات میں منتقل ہوتا رہا، اور تاریخ کا سفر طے کرتا ہوا کسی نہ کسی طرح برطانیہ پہنچا، اور پھر ایک طویل قانونی اور تاریخی جد و جہد کے بعد بالآخر چیچنا کی حکومت برطانوی حکام کو اس پیالے کو حوالے کرنے کے لیے قائل ہو گئی، کامیاب ہو گئی، قائل کیا، کامیاب ہوئے، اور اس مقدس پیالے پر انہوں نے کہا کہ ہمارا یعنی چیچنا کا حق ہے۔ اس پیالے کے حوالے سے بعض مورخین نے صحیح بخاری کی ایک حدیث کا حوالہ بھی پیش کیا ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے پاس برتن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس آئیں تو انہیں رب کی طرف سے سلام کیجیے گا۔ مورخین کا بیان ہے کہ اس حدیث میں جس برتن کا ذکر ہے دراصل وہ ایک پیالہ ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یہ وہی پیالہ ہے جو اب چیچنا میں موجود ہے۔ لیکن اس پیالے کے حوالے سے جو سب سے زیادہ مستند روایت پیش کی گئی ہے اور جس کا ثبوت ہمیں مسند امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی میں ملتا ہے، اس میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک حدیث ہے، اور وہ یہ ہے کہ شاہ مصر مقوقس اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کانچ کا پیالہ ہدیتاً پیش کیا تھا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشروب نوش فرماتے تھے۔ اور ناظرین، یہاں پیالے کی تاریخ بیان کرنا اصل مقصد نہیں، اصل مقصد تو آپ سے ان جذبات اور احساسات کو شیئر کرنا ہے جو غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آقا سے رکھتے ہیں۔ صحیح بخاری ہے، کتاب الصلاۃ ہے، اس میں حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان انصاری صحابہ میں سے تھے جو غزوہ بدر میں شریک ہوئے تھے، تو اس سے بھی اندازہ لگا لیجئے کہ بدری صحابہ کی جو اہمیت ہے وہ کیا اہمیت ہے۔